السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں نے بال کٹائے ہیں، اور آج کافی عرصے کے بعد بال کٹانے کے بعد جب میں سودا لینے کے لیے دکان پر گیا تو وہاں پر ایک پاکستانی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو موسم کیسا ہے، ملک کے حالات کیسے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ میں پاکستان گیا ہوا تھا، تو پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہاں پر بڑی مہنگائی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور پھر موازنہ کرنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ پوچھے نا، کیونکہ حال ہی میں میری جاب چھوٹ گئی ہے، اور یہ جو کرائسس دنیا بھر میں بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہماری کمپنی نے بہت سارے لوگوں کو فائر کر دیا، یعنی کام سے نکال دیا ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا اس بارے سوچا تو حالات پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ سسٹم پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بنیادی ضروریات انسان کی پوری کرتا ہے، اس کی گارنٹی اٹھاتا ہے، لیکن ملک میں کیونکہ حال ہی میں پاکستان سے ہو کے آئے ہیں تو پاکستان میں تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور بالخصوص جسے ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں ان کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہو رہی ہے۔ کام اور روزگار کے معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ کمپیرن یا موازنہ نہیں ہے ڈنمارک اور پاکستان کا یا یورپ اور پاکستان کا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ایسے ہی ہے کہ یہاں پر پھر بھی انسان کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ ہے، لیکن پاکستان میں نہ تو کوئی جاب گارنٹی ہے، نہ تو کوئی انشورنس ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی سوشل سسٹم ہے کہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے یا آپ کے مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں اچانک، جس طرح اب پوری دنیا میں جنگ کی وجہ سے کرائسس ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے وہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے، میری موٹیویشن کے لیے ہے۔ وہ ٹریولنگ ایریا میں کام کرتے تھے، ان کا اپنا بزنس تھا، آفس تھا، اور کئی آفس تھے۔ ان سے جب میں نے فون پہ بات کی تو کہہ رہے ہیں جی ملک صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ سنائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کے اوپر ایک بندے کے پیچھے بیٹھا ہوں، اور آٹو اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب یہ کام شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا وہ آپ والا کام؟ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات کیونکہ خراب تھے، جنگ تھی، تو جہاز آ جا نہیں رہے تھے، وہ تو بڑا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب میں نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اب جو ہے یہ اسپیئر پارٹس کا کام بھی ساتھ شروع کر دیا ہے، وہ بھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کام جاتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، تو آپ ہمت نہ ہاریں، کوشش کریں، اور کوئی ایسی نئی راہ، کوئی ایسی نئی فیلڈ تلاش کریں جس میں آپ کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہو، یا اپنے کسی دوست ساتھی سے مشورہ کر کے نیا کام شروع کریں، کیونکہ دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اسی طرح بازار روزگار بھی بدل رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اپنے آپ کو بازار روزگار میں رہنے کے لیے یا تو آپ کو نئی تعلیم حاصل کرنا ہوگی، نیا ہنر سیکھنا ہوگا، یا آپ کو نئے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ انسان کی زندگی میں اپ اور ڈاؤن آتے رہتے ہیں، مشکل حالات آتے رہتے ہیں، اور مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔